من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین. بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. معزز و مکرم بزرگان دین، سامعین گرامی قدر، یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. اور یہ عشرہ اول میں ہے. آج ہم اس جمعہ کے خطاب میں گفتگو روزہ اور اس کے متعلقات پر کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ جمعہ سے ہم پھر اپنے اس موضوع کی طرف لوٹ جائیں جسے ہم نے شعبان المعظم کے آغاز میں چھوڑا تھا، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ وار بیان. آج ہم اس گفتگو میں یہ چاہیں گے کہ روزے کے ساتھ ساتھ جو روزے کا مقصد ہے اس پر بھی گفتگو کرتے ہوئے ایثار اور قربانی کا ذکر بھی کریں. قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، جو مان چکے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تاکہ تم تقوی سے ہم کنار ہو سکو، تقوی کو پا سکو. آیت میں یہ اس لیے فرمایا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اس کے فرمانے کا مقصد تسلی دینا ہے کہ روزے فقط تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض. یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر آپ کو لوگ جھٹلاتے ہیں، جھوٹ
جھوٹا کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھوٹا کہا گیا ہے، صرف تسلی کے لیے۔ تو روزے تم پر فرض کیے گئے اس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ بھوکا رہنا، چند گھنٹے کا پیاسا رہنا اور کچھ معاملات سے بھی دور اپنے آپ کو رکھنا، یہ پابندی صرف تم پر عائد نہیں کی گئی، تم سے پہلے لوگوں پر بھی کی گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ شکل، صورت اور حیت سب کے روزوں کی یہ نہیں تھی۔ کسی پر تھوڑے روزے فرض تھے، کسی پر زیادہ تھے۔ اور کسی پر روزے کے دنوں میں رات کے اوقات میں بھی پابندیاں تھیں۔ رات کے وہ اوقات جب روزہ نہیں ہوتا، یعنی مغرب کے وقت روزہ افطار کر لیا جاتا ہے، تو افطار سے لے کر سحری تک اب ہم پر تو کوئی پابندی کھانے کی، پینے کی یا معاملات کی عائد نہیں ہے۔ پہلے لوگوں پر یہ رات کی پابندی بھی عائد تھی، وہ کوئی معاملہ نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنی بیویوں کے قریب یہ اس شریعت میں بھی کچھ وقت کے لیے رہا، لیکن پھر یہ پابندی اٹھا لی گئی۔ تو گویا اس امت پر روزوں کے معاملے میں بھی پچھلی پابندیاں پوری کی پوری عائد نہیں ہیں۔ صیام کا لفظ آیا ہے، یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے صوم۔ صوم کا معنی ہے رک جانا، کسی بات سے، کسی کام سے، کسی عمل سے رک جانا۔ مثلا یہی لفظ صوم ہے، لیکن وہاں رک جانا ہے گفتگو سے۔ حضرت مریم علیہ السلام پر جب لوگوں نے کنوارے پن کی حالت میں دیکھا کہ وہ بچہ لے کر آ گئی ہیں، تو انہوں نے اعتراضات کے انبار لگا دیے، ہر طرف سے لوگ بول رہے تھے۔ تو آپ نے اشارہ سے کہا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے صوم رکھا ہوا ہے، آگے ہے فلن اکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں۔ تو ایک دن کے لیے فرمایا کہ میں نے آج کے دن کسی انسان سے بات نہ کرنے کا صوم کر لیا ہے، یعنی اپنے آپ کو بات کرنے سے روکا ہوا ہے، اور میرا یہ روزہ خاموشی کا روزہ ہے۔ نظر تو للرحمن، رحمان کے لیے میں نے منت مانی ہے۔ تو لغوی لحاظ سے صوم کا معنی ہے رک جانا، اور شرعی اصطلاح میں صوم کا معنی ہے یہ کہ وقت سحر سے لے کر غروب آفتاب تک مسلمان شخص کا خود کو کھانے پینے اور ازدواجی عمل سے بولو یار روکنا نہ۔ یہ میں نے پورا معنی بیان نہیں کیا، یہ معنی میں نے پورا بیان نہیں کیا۔ کھانے
پینے اور عمل سے اور رک جانا اللہ کی خاطر، یہ لفظ رہتا ہے کس کی خاطر؟ فقط رک جانے کا نام اتنی دیر کے لیے وقت سحر سے لے کر غروب آفتاب تک بغیر نیت کے رک جانے کا نام شرعی اصطلاح میں صوم نہیں ہے۔ کسی کی خاطر، کسی کی خاطر رک جانا یہ صوم ہے لغوی معنی میں، اور اللہ کی خاطر رک جانا یہ صوم ہے شرعی معنی میں۔ تو جب انسان اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روک لے گا کھانے سے، حلال کھانے سے، حلال پینے سے، حلال معاملات سے، اس پر رمضان کے علاوہ دنوں میں جو جو چیزیں حلال تھیں، حرام سے تو ہر وقت رکنا ہے، جو جو چیزیں حلال تھیں یہ 15-16 گھنٹوں کے لیے اب وہ اپنے آپ پر چند گھنٹوں کے لیے ان چیزوں کو، ان معاملات کو حرام کیے ہوئے ہے، رکا ہوا ہے، فقط اپنے محبوب جل جلالہ کی خاطر۔ تو شرعی معنی میں اس کو کہتے ہیں صوم۔ اور جب کوئی شخص اتنے گھنٹے صوم کرے یعنی رکا رہے اللہ کی خاطر، اپنے آپ پر حلال کھانے پینے کی چیزوں کو ممنوع قرار دے دے، حرام قرار دے دے، اپنے آپ پر جائز معاملے کو بھی وہ ممنوع قرار دے دے تاکہ اس پر اس کا مولا راضی رہے، ایسا شخص اگر روزے کی حالت میں جس نے 2-3 یہ عمل اللہ کی خاطر ممنوع قرار دے دیے اپنے آپ پر، ایسا شخص اگر اسی حالت میں کہ کھا بھی نہیں رہا، پی بھی نہیں رہا، اور جنسی معاملات کے جائز معاملات کے قریب بھی جا نہیں رہا، وہ ان چیزوں کو اپنے آپ پر حرام کر دینے کے باوجود اگر گالی گلوچ سے، غیبت سے، جھوٹ سے، جھوٹی بات سے اور جھوٹے عمل سے، جھوٹی اور جھوٹے عمل سے نہ روکے تو شریعت میں ہے اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے آپ پر کھانے پینے کو روک لے۔ ملم یدا قول الزور، جس نے نہ چھوڑی جھوٹی بات، جس نے نہ چھوڑا جھوٹے قول کو، والعمل، جس نے نہ چھوڑا جھوٹے عمل کو۔ جھوٹا عمل کیا ہوتا ہے؟ کرنا کچھ یعنی کرتے ہوئے دکھانا کچھ اور ہونا کچھ۔ کل ہماری ایک ہمسائی ہے، وہ عورت ہو کر مرد ہے، یہاں ہی لاہور میں وہ گئی تو اس نے کوئی گاجروں کا وہ لیا مربع، وہ ہاتھ میں لیا تو وہ ذرا اولا تھا، ہلکا تھا، تو اس کو کہتی ہے، واقف تھا، اس کو کہتی ہے یہ تھوڑا ہے، اب میں خود سے دوبارہ نہیں تلواتی، ساتھ والے ٹھیلے والے سے، ریڑھی والے سے تلواتی ہوں۔ تلوایا تو کافی کم تھا، تو کہنے لگا رمضان دے وچ یہ کرنا ہے، تینوں حیا نہیں آتا؟ تو یہ کم تولنا
یہ جھوٹا عمل ہے، کم ناپنا جھوٹا عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ کرنا کچھ یا دکھانا کچھ اور ہونا کچھ۔ وہ امام بخاری کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک محدث، یہ راوی جو ہوتے ہیں نا، راوی، ہر راوی محدث ہوتا ہے، یہ حدیثوں کے راوی نہیں ہوتے۔ کوئی حدیث ہم بیان کرتے ہیں نا، اس سے پہلے 5-6 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ ان کا نام ہوتا ہے، فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے اور اس نے حضور سے، ہاں جی، اور وہ 10-20 لوگوں کی لسٹ لگا کر پھر آگے حضور کا فرمان ہوتا ہے، بخاری میں، مسلم میں، اس کو کہتے ہیں سند۔ آگے جو فرمان ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں متن۔ تو راویوں کے پاس حدیثیں ہوتی تھی، تو یہ جو کتابیں جمع کرنے والے ہیں نا حدیثوں کے، یہ ان حدیثوں کو لینے کی خاطر سواریوں پر سوار ہو کر کسی ایک حدیث کو لینے کی خاطر بھی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف بھی نہیں، ایک وہ پہلے حدیث ان کو معلوم بھی ہوتی، پھر پکا کرنے کے لیے کہ کسی اور کو بھی معلوم ہے، میں اس سے بھی سن گیا۔ تو وہ گئے امام بخاری، تو وہاں ایک وہ جو بندہ مطلوب تھا، جس کو ملنا تھا، اصل بندہ، اس کے گھر کے باہر پہنچے تو چھج آپ یہ جیسے گندم وغیرہ صاف کرتے ہیں، چھج ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں ہم، چھج ہے نا، تو چھج نہیں، چھج میں چھج کو یوں کر رہا تھا، وہ بندہ چھج کو ایسے یوں کر رہا تھا، اور گھوڑا اس سے بھاگ گیا تھا، اور اس کو اس نے پکڑنا تھا، گھوڑے کو پکڑنا تھا، تو وہ آ گیا گھوڑا، اور چھج کو دیکھ کر اس نے پکڑ لیا۔ تو آپ دور سے دیکھتے آ رہے تھے، آ کر پھر اس کو ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ فلاں ہیں؟ جی ہاں، میں محمد بن اسماعیل ہوں، بخارا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ یہ چھج دکھا رہے تھے گھوڑے کو، تو اس میں کچھ تھا، کچھ چنے دانے وغیرہ، کوئی چوکر وغیرہ کوئی چیز تھی؟ تو اس نے کہا نہیں، میں یہ دوڑ گیا تھا تو میں اس کو پکڑنا چاہتا تھا، تو میں نے کہا اس کو دکھاؤں تو یہ آ جائے گا، تو آ گیا، بس میں نے پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا آپ نے جھوٹا عمل کیا ہے، میں آپ سے حدیث نہیں لے سکتا، میں آپ سے حدیث، اس لیے اس حدیث میں کہا گیا ہے ملم یدا قول الزور ولا عمل، جس نے نہ چھوڑا جھوٹے قول کو اور جھوٹے کام کو۔ جھوٹی صرف بات نہیں ہوتی، جھوٹا عمل بھی ہوتا ہے، عمل بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ اب یہ ناپ رہا ہے، درزی کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں پورا نہیں ہوتا ہے جی، زمین ناپ رہا ہے جی، کپڑا ناپ رہا ہے، فاصلہ ناپ رہا ہے، چیز تول رہا ہے، ہر چیز تولی جاتی ہے، لکڑیاں بھی تولی جاتی ہیں، سونا بھی تولا جاتا ہے، ٹرک بھی تولا جاتا ہے، ٹرالا نہیں۔ تو ڈنڈی ماری جاتی ہے نہیں ماری جاتی؟ مارنا چاہے آدمی تو ہر چیز میں مار سکتا ہے۔ تو یہ سارے ہیں جھوٹے عمل، اور غلط کہنا وہ ہے جھوٹا قول۔ تو حدیث میں آیا، میں آپ کو آپ کے روزے کی اہمیت بتلا رہا ہوں، اور میرا منہ خشک ہے ذرا، تو اس لیے ہولی ہولی بولے جا رہا ہوں۔ تو پھر یاد کر لیں 3 باتیں، جس نے شرعی معنی میں روزہ، جس کسی نے اللہ کی خاطر وقت سحر سے لے کر غروب آفتاب تک حلال کھانے کو، حلال پینے کو، حلال بیوی کو، ان سب کو اس نے چھوڑ رکھا ہے، تو اس کا یہ روزہ ہے۔ نانا ایک اور لفظ پھر میں آپ کو یاد کروں، اللہ کی خاطر چھوڑ رکھا ہے، تو شرعی معنی میں یہ روزہ ہے، فقط
بغیر نیت کے نہیں، اس لیے نیت روزے میں شرط ہے۔ ہاں، اور وہ سوم غدین نویت من شہر رمضان، یہ پڑھنا نہیں، یہ تو حدیث سے بھی ثابت نہیں، یہ لفظ پڑھنا شرط نہیں ہے۔ آپ سو گئے تراویح کے بعد اور نیت تھی سحری کے وقت اٹھوں گا، سحری کروں گا اللہ کے لیے، بولو یار غلط جملہ، روزہ رکھوں گا، تو وہی نیت، نیت تو ہو گئی۔ یہ لفظ پڑھنا ضروری نہ، یہ نماز سے پہلے یہ لفظ جو ہم بولتے ہیں نیت تو نماز ہم کہتے ہیں نا، نہ ان لفظوں کی ضرورت ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت ہوتی ہے روزہ ہے اللہ کے لیے، تو اللہ کی خاطر آپ نے یہ جو کام چھوڑے، اس اللہ کا نبی فرماتا ہے ان 3 کاموں کو چھوڑنے والے روزے کی حالت میں اگر تو نے جھوٹا قول اور جھوٹا عمل جاری رکھا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ کوئی شخص جو جھوٹا قول نہیں چھوڑ رہا، جھوٹی بات نہیں چھوڑ رہا، وہ اللہ کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم روزی کے اڈوں پر بیٹھ کر زبان کس طرح چلا رہے ہیں اور ہاتھ کس طرح چلا رہے ہیں۔ ترکڑی پکڑی ہوئی ہے تو ہاتھ کس طرح چل رہا ہے، اور اگر گز یا وہ میٹر پکڑا ہوا ہے تو یا دودھ کا پیمانہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے، آپ سمجھ گئے، یا فون پر کسی کے ساتھ بات ہو رہی ہے لین دین کی، تو یہ سب کچھ اس لیے کہ روزہ جو ہے یہ تمام عبادات سے زیادہ تقویٰ کے قریب کرتا ہے، یعنی تقویٰ کا جتنا تقویٰ کے مل جانے کا، متقی ہو جانے کا جتنا زیادہ چانس، جتنا زیادہ امید یا جتنا زیادہ مواد روزے میں ہے، اتنا کسی اور عبادت میں نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں تو انسان اپنے آپ کو چند گھنٹوں کے لیے حلال چیزوں سے بھی روکتا ہے، حلال چیزوں سے۔ کوئی انسان اگر حرام سے نہ رکے، کھلم کھلا جھوٹ بولنا تو ہر وقت حرام ہے، باطل اور جھوٹا عمل کرنا، دھوکے کا عمل کرنا، یہ ہر وقت حرام ہے، ممنوع ہے۔ تو روزے کی حالت میں بھی اگر وہ جاری رکھے تو پھر اس کو چاہیے کہ بھوکا اور پیاسا نہ رہے، بھوکا اور پیاسا، تو اپنے آپ کو بھوکا پیاسا نہ مار، تیری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تو جھوٹی بات اور جھوٹے عمل کو چھوڑ نہیں سکتا، اور جو شخص ایسا روزہ رکھے کہ اس کے کانوں کو غلط بات سننے سے روزہ، اس کی زبان کو غلط کہنے سے روزہ، اس کے ہاتھوں کو غلط چیز کی گرفت، غلط چیز کو پکڑنے سے روزہ، ایسا روزہ اگر کوئی رکھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا روزہ میری خاطر ہے، اس کا روزہ میری خاطر ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر اچھے، خوبصورت، مقبول، صحیح شریعت کے ساتھ کیے ہوئے ہر عمل کی جزا میرے فرشتے دے رہے ہوں گے۔ روزے کی جزا دینے کے لیے میں کسی مخلوق کو مقرر نہیں کروں گا، خود جزا دوں گا۔ اور ہوگا یہ اس معنی میں کہ جب علماء اللہ کے اس فرمان کو یعنی حدیث قدسی کو یوں پڑھیں، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي
بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یہ اس معنی میں ہے۔ اور اگر اس کو پڑھیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں گا۔ میں خود ہی اس کی ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مال غنیمت تقسیم کیا، اور بہت کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، جس طرح بنتا تھا سب کو دے دیا، انصار کو کچھ بھی نہ ملا۔ انصار کو تو بعض انصاری ایک دوسرے کے ساتھ خسر سرگوشی کے طور پر زبان پر شکوہ گلا آ ہی جاتا ہے، تو وہ باتیں کی، حضور تک یہ باتیں پہنچی۔ حضور نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ سارے لوگ درہم و دینار لے جائیں اور تم مجھے لے جاؤ؟ سب رو پڑے گئے، یا رسول اللہ ہم پڑے گا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار کی شانت اور سرکار کی آمد، منشار کی آمد۔ تو ایک قرات اس حدیث قدسی میں فرمان الہی میں تو یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس مقام پر محدثین نے ایک اور حدیث شامل کی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا اور بندے کے اعمال کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو حساب کتاب کے وقت جب اس کی نیکیاں تل نہیں ہوں گی، اللہ معاف کرے گناہ بھی بولو تل نہیں ہوں گے، تو کبھی آپ نے دنیا میں دیکھا کہ جب ہماری یہ جو ہے گندم کی اور بھٹی کی گندم کی ڈھیری، ہاں جی، اور بھٹی کا ڈھیر جب تل رہا ہو، تو اس وقت گاؤں والے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ لینا ہو تو وہ جمع ہو جاتے ہیں، اب کہ نہ ملا ہمارا قرضہ، تو پھر عین دا فصل پر، وہاں تو فصل ہی ہوتی ہے، وہاں لیتے بھی ہیں نا ایک دوسرے سے قرضہ، جی فصل پر دوں گا، جی گندم اترے گی تو دوں گا، پھٹی اترے گی، ٹماٹر کاٹوں گا تو دوں گا، یہ وہاں معاہدے بھی یہی ہوتے ہیں، میں پینڈو آدمی ہوں نا، مجھے پتا ہے۔ تو اس وقت جب نیکیاں تو نہیں ہوں گی، قیامت کے دن بھی جن جن لوگوں کا اس پر کچھ بنتا ہوگا حق حقوق، وہ سارے جمع ہو جائیں گے، اور اللہ معاف کرے بابا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ حقوق العباد دنیا میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب وہ پیسہ ٹکا تو ہوگا نہیں، اس وقت آدمی کے پاس پیسہ ٹکا تو ہوگا نہیں۔ اب جو حقوق العباد ہیں وہ تو یہی معاملات ہوتے ہیں، مال جائیداد یہی حقوق ہوتے ہیں، تو ان کے بدلے میں جب لینے کے لیے وہ آئیں گے تو نیکیاں اس کو دی جائیں گی، نماز دے دی جائے گی، یہ حج کیا تھا اس میں سے دے دیا، زکوٰۃ کی نیکیاں، بابا آج تو تم نیکیاں لے جاؤ، اس کے بعد پیسے تو نہیں ہیں، تم اپنی نیکیوں میں ملا دو، تمہاری جان چھوٹ جائے گی، اور بعض مرتبہ دوسرے لوگوں کے گناہ اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے، ہاں جی، کہ تیرا حق تجھے اس طرح ملتا ہے کہ تیرے گناہ اس پر ڈال دیتے ہیں، تیرا حق تو ادا ہو جائے، تجھے ہلکا کر دیتے ہیں۔ آج تو معاملہ دو ہی صورتوں میں ہے، یا جنت یا وہ کسان لوگ کہتے ہیں نا، یا ان اللہ یا اون اللہ، یا ادھر یا ادھر، تو وہ اس وقت جب نماز گئی، تلاوت گئی، حج گیا، زکوٰۃ گئی، یہ صدقہ خیرات دوسری نیکیاں، تو وہ لے اڑیں گے، حقوق العباد والے جب ساری چیزوں کو لے اڑیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرے سامنے یہ حدیث آئی ہے، ان صح بدیعا، اگر یہ حدیث صحیح ہو تو ہے بڑی عجیب، یعنی بڑی مزیدار۔
ان کو اس وقت اس بارے میں شک تھا. ہم نے اس حدیث کی تحقیق کی ہے، وہ حدیث صحیح ہے. وہ یہ ہے کہ ہر عبادت کو حقوق العباد والے مطالبہ کرنے والے اس بندے سے لے جائیں گے. جب روزہ بچے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارے بابا یہ ہمارے لیے تھا، ہم ہی اس کی جزا دیں گے، ہم روزے کو حقوق العباد کے بدلے میں نہیں جانے دیں گے. لیکن حقوق العباد والے وہاں کھڑے ہوں گے ابھی تک. ٹھیک ہے جی تو روزہ تو تو رکھ، تو نے کہا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو ہمارا معاملہ کیسے ہوگا؟ ہمارے ساتھ تو کوئی مکتا چکتا کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ حقوق العباد والے جو ہیں میں ان کو اپنی طرف سے یہ دیتا ہوں، یہ لے جائیں، روزہ میرے لیے رہنے دیں. تو روزہ جو ہے یہ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ وفی روایت فإنہ لا مثل لہ. تو اپنے آپ پر روزے لازم کر لے، اس کی جیسی کوئی عبادت نہیں ہے. یہ بڑی اہم عبادت ہے. جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ روزے کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فوائد ہیں، تو دوسری قرات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی خود روزے کی جزا بن جاؤں گا. تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیدار عطا فرمائے گا. اس پر میں لمبی چوڑی روشنی ڈال سکتا ہوں لیکن اس وقت نہیں ڈالتا. میں اس وقت یہ عرض کرتا ہوں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اسے وقت سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا وغیرہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ ٹھیک ٹھاک بھلے جتنا بھی وہ اپنا مٹکا سحریے کے وقت بھر لے پھر بھی اتنے گھنٹوں میں پتہ چل ہی جاتا ہے. ہاں تو جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یار کھانا پینا کسی کو اتنے گھنٹوں سے نہ ملے تو اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ کھانا نہ ملے، پینا نہ ملے تو بھوک اور پیاس کا احساس جو ہے اسے پورا ہو جاتا ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ روزہ جو ہے یہ احساس انسانیت اور احساس حیوانیت، انسان بھی حیوان ہے نا، اور حیوان یہ جو ہے ذی روح جس میں ایک روح ڈالی جاتی ہے، یہ حیوان جو ہے یہ کھانے پینے کا محتاج ہے. جب ایک جاندار کو ایک وقفہ تک نہ پانی ملے نہ کھانا ملے تو اس جاندار پر خواہ وہ انسان ہو یا جانور ہو کیا گزرتی ہوگی. حدیث پاک میں ہے روزہ یہ احساس دلانے کے لیے بھی ہے. ورنہ یوں تو ہم لمبی تان کر سو جاتے ہیں، جانور کھڑا ہوا ہے، ذمہ داری ہماری ہے. جب اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بلی تھی، بلی حضور نے فرمایا تم اس بلی کو اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دیتے ہو تو اس کو وقت پر کھانا کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر وقت پر کھانا تم نہیں دے سکتے، تمہیں ہوش نہیں رہتا، تو اس کو کھول کیوں نہیں دیتے کہ یہ محلے میں چل پھر کر؟ تو فرمایا جو جانور کسی انسان نے اپنے گھر میں باندھ رکھا ہے تو اس پر لازم ہے، ذمہ داری ہے اس کی کہ وقت پر اسے کھانا مہیا کرے اور پانی مہیا کرے. اگر نہیں دیتا تو اس نے وہ باہر تو جا نہیں سکتا. تو جتنی دیر تک وہ پیاس محسوس کرتا رہا کہ وقت گزر گیا پینے کا، جتنی دیر تک وہ کھانا اور بھوک محسوس کرتا رہا، اتنے لمحات کی جو تکلیف ہے اس کا عذاب اس مالک پر ہوگا.
تو یہ روزہ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے ہے. تو روزے دار شخص جو ہے وہ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کا مکمل احساس حاصل کر لیتا ہے. تو اس احساس کے حاصل ہو جانے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو نگاہ میں رکھے جو لوگ رمضان کے علاوہ واقعتاً خورد و نوش کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے کھانے پینے سے میں یہاں آیا تھا ایک مطلب بتلاؤں، غور سے سننا، پھر مجھ پر فتویٰ نہ لگانا. تو کچھ پیسے جب میں کراچی سے لاہور آیا تو کچھ پیسے میرے پاس تھے، وہ تنخواہ میں وہ بھی ملا تھا، ادھر تنخواہ بھی ملا تھا. تو تب جا کر میرا مہینے کا خرچہ پورا ہوتا تھا. وہ پیسے مک گئے 2-3 ماہ میں، اور تیسرا چوتھا مہینہ تھا، اور میری عادت ہے کہ میں کھلم کھلا سوال نہیں کر سکتا، یعنی ادھار کا بھی. اللہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر ایک کا بھرم قائم قائم رکھے. یہ بڑی اوکھی بات. حتیٰ کہ میری عادت یہ ہے کہ مجھ سے نوکری چھوٹ جائے تو میں جن دوست احباب کے پاس ویسے آیا جایا کرتا ہوں ان دنوں میں ویسے ان کو ملنے سے بھی گھبراتا ہوں کہ اس کی نوکری نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں آیا. سچی بات، یہ میرا پیلا پن ہے، تکبر نہیں ہے، میری کمزوری ہے. تو ان دنوں کچھ بھی میرے ایک دن ایسا تھا، بلکہ 1.5 دن ایسا آیا کہ ہمارے پاس گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا. جی تو بیوی سے میں نے پوچھا تو یہ چینی سی پڑی ہوئی ہے تھوڑی سی بس. اب میں متولی کو یہ نہ کہہ سکوں کہ وہ تھوڑا سا ایڈوانس دے دیں مسجد کے متولی، یہ کہنے سے گھبرا رہا ہوں، اور گھنٹے گزر رہے ہیں، بچوں پر تکلیف ہے. تو ایک دکان پر میں گیا بہانہ بناتے ہوئے، وہ سیویوں کی یہ تھیلی دے دینا جی. میں نے کہا وہ چینی تو پڑی ہے، تو ملا ملو کر گزارا کرتے ہیں. ادھر سے بھائی نے آنا تھا، گاؤں گیا ہوا تھا، بھائی آ جائے گا، وہ کل آنا تھا، وہ آیا نہیں. شاید آج شام کو آ جائے، صبح آ جائے. فون بھی نہیں، یہ موبائل بھی عام نہیں تھے. تو دکاندار کو بولا او پیسے یہ ہے جھوٹا عمل. ہاں لیکن جب مجبوری بن جائے کسی کو بچانا ہو، اس وقت بخاری میں ہے، یعنی کسی اور کو بچانا ہو تو پھر تو جھوٹ بولنا واجب ہے. کسی اور کی جان بچانی ہو تو پھر جھوٹ بولنا واجب ہے، اور اپنا معاملہ ہو تو پھر جائز ہے. میں نے کہا صرف یہی کیا. اچھا وہ کوئی بات نہیں جی، بعد میں دے دینا. میں نے کہا جی اب کل تک اس کے سامنے میں کہاں آتا ہوں جی، جب تک پیسے آ جائیں گے. اتفاق کی بات ہے کہ ایک صاحب ان دنوں ایک ڈرائیور تھے نیو خان کے، ان کی نگاہ کچھ کمزور ہو گئی تھی، اور وہ مسجد میں رہتے تھے، کوئی اور تھا نہیں، نوکری مل نہیں رہی تھی. تو میرے سودے وغیرہ یہ سبزی وغیرہ وہ لے آتے تھے. وہ کہنے گا آپ نہ جائیں، آپ واقف نہیں، میں نے وہ 2-1 ٹائم اس کو ہم نے سودا ہی نہیں منگوایا، کوئی دہی کوئی دودھ کوئی چیز. تو وہ کہنے لگا خیر تو ہے. میں نے کہا خیر ہے، آپ کے گھر میں سودا ہی کوئی نہیں ہے. یہ ممبر پر بیٹھا ہوں جی، صحیح بات ہے. تو میں نے کہا اس نے ایک رشید صاحب تھے، رشید صاحب وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائے. ان کو جا کر کہا بابا تھے، بابا سے تھے، رشید ٹکڑے سے ہو گئے تھے، امیر آدمی تھے. ان کو جا کر بتا دیا. انہوں نے اتنے پھل لیے اور کوئی راشن واشن لیا، 5,000 روپے نقد رکھے اور مجھے آ کر تھما دیے. میں نے سوال ہی نہیں کیا. وہ میں نے کہا جی یہ کیسے؟ وہ کہنے کے بعد آپ رکھے نہ. وہ 1.5 ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ استاد بشیر نے بابا رشید کو کہا تھا کہ میرے خیال ان کے پاس خرچہ نہیں ہے. تو ماں مجھ سے میں یہ واقف ہوں کہ کپڑے چٹے ہوتے ہیں، اوپر کی ٹھاٹ باٹ وہی ہوتی ہے. ہاں جی، چونکہ میں تجربہ سے گزر چکا ہوں. لیکن بندے کے پاس کھانے پینے وقت 1-2 وقت کے لیے کھانے پینے کا نہیں ہوتا. یہ شہروں میں بھی ہوتا ہے، یہ دیہاتوں میں بھی
ہوتا ہے دوستوں. اس لیے روزہ یہ احساس دلاتا ہے کہ ارے روزہ کیا احساس دلاتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عام دنوں میں، عام روٹین میں، کہ کوئی شخص تو وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر سویا ہوا ہو اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سویا ہوا ہو. اس کے پڑوس میں کوئی عام روٹین میں. تو فرمایا ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29 یا 30 دن کے لیے تم پر چند گھنٹوں کے لیے ہر رات بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ فرض کر دیا ہے اپنی ذات کی خاطر، اپنی رضا کی خاطر، تاکہ ایک تو تمہیں اس کی رضا ملے اور دوسرا تمہارے اندر انسانیت آئے. کہ اگر تم انسان ہو اور تمہاری انسانیت اور تمہاری حیوانیت ان گھنٹوں میں کھانے کو چاہتی ہے، ان گھنٹوں میں پینے کا تقاضا کرتی ہے، تو یہی حیوانیت اور یہی انسانیت دوسروں میں بھی موجود ہوتی ہے. تو تمہیں وہ کیوں نہیں یاد آتے؟ ارے اگر مفت نہیں دے سکتے ادھار کر تو پوچھ لو. یار میں آپ کا ہمسایہ ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک میں ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. جبریل امین مجھے مسلسل ہمسائے کے بارے میں تلقین کرتے رہتے ہیں. میں تو یہ گمان کرنے لگا ہوں کہ ہمسائے کو میرا وارث ہی بنا ڈالیں گے. کوئی چھوٹی بات ہے ہمسائے کو میرا؟ تو یہ روزے کا جو احساس ہے اس کو آپ یاد رکھیں. غلط عمل، جھوٹا عمل نہیں کرنا، جھوٹی بات نہیں کرنی، اور خصوصاً ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ غیبت نہیں کرنی. غیبت روزے کو پھاڑ دیتی ہے. غیبت روزے کو، اور جب روزہ پھٹ جائے تو پھر یہ جہنم سے آگے ڈھال بننے کا کام نہیں کر سکے گا. قیامت کے دن کیا ہے؟ جہنم یا عذاب جو ہے نا، کوئی بھی عذاب کی چیز ہوگی، یہ روزہ اس کے سامنے ڈھال بن جائے گا. اگر غیبت کی ہوگی روزے دار نے تو یہ ڈھال اس وقت کسی کام کی نہیں ہوگی. وما علینا